ایسا آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایک پہاڑی کی طرف چلے گئے. جب پہاڑی کی طرف گئے تو وہاں پر ایک چرواہا تھا جو بکریوں کو چرا رہا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے کہ کیا تو نے ہمارے آخر الزمان نبی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں تو کافر ہوں, مجھے تو پتا نہیں ہے, نہ میں نے اپنے آپ کے آقا کو دیکھا ہے نہ میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے اس وقت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس چرواہے سے مل کے واپس سونے لگے, اس چرواہے نے کہا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ کون سی بات ہے؟ اس چرواہے نے کہا کہ 3 دن سے میں بکریاں چروا رہا ہوں اور میری بکریاں جو ہے وہ گھاس نہیں کھاتی, وہ فلاں چوٹی ہے اور اس پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر میری بکریاں جو ہے وہ آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور وہاں پر جتنا وقت میں اپنی بکریوں کو چراتا ہوں اتنا وقت بکریاں وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں مگر کچھ کھاتی بھی نہیں ہے. جب میں انہیں بھر لے کے جاتا ہوں دودھ پہلے سے زیادہ دیتی ہے, دودھ زیادہ دیتی ہے, کچھ کھاتی بھی نہیں ہے, کچھ پیتی بھی نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی تو ہمارا نبی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے دروازے پر گئے, اندر داخل ہوئے تو میرے آقا رو رہے ہیں, امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور سر اٹھائیے. میرے آقا علیہ السلام نے سر نہیں اٹھایا. صحابہ اکرام نے کہ میرے نبی نے سر نہیں اٹھایا. آخر سب نے سوچا کہ ہم کریں تو کریں کیا, آپ کہاں جائیں؟ سارے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آ جاتے ہیں. وہاں پر آئے اور آ کے عرض کی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا کو 3 دن ہو گئے ہیں. حضرت فاطمہ خود پریشان تھی, امام حسن حسین خود پریشان تھے کہ غار کے اندر میرے آقا رو رہے ہیں اور سر بھی نہیں اٹھا رہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ بات سنی تو آپ نے باپردہ ہوئی اور جس چادر پر پیوند لگے ہوئے تھے وہ چادر اپنے سر پر لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں. آپ اس غار میں چلی جاتی, غار میں گئی اور جا کے آقا کی بارگاہ میں عرض کی کہ ابو جان سر اٹھائیے, مگر میرے آقا بار بار رو رہے ہیں اور رب حبل امتی رب حبل امتی کی صدا آ رہی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ میرے آقا بار بار رو رہے ہیں, حضرت فاطمہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ابو بکر میرا نبی اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا جب تک میرے نبی کی دعا میرے رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو جائے گی اور میرا رب میرے نبی کی امت کے گناہوں کو معاف نہیں کر دے گا. آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, میں آپ سے بات کہتی ہوں کہ جتنے بزرگ میرے نبی کی امت میں ہیں ان بزرگوں پر اپنے نیکیوں کو قربان کر دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں قربان کرتا ہوں, معاشر کا دن ہوگا اور آخر زمان نبی کی امت کے اتنے بزرگ لوگ ہوں گے, میں ابو بکر صدیق ان کی شفاعت رب کی بارگاہ میں کروں گا. پھر آپ نے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا جتنے نوجوان آخر الزمان نبی کی امت میں ہیں ان پر اپنی جان کو قربان کر دو اور قربانی دو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں راضی ہوں اور بروز معاشر میں اپنی نیکیاں جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جو نوجوان ہیں ان پر قربان کر کے ان کی شفاعت رب کی بارگاہ میں کروں گا. پھر آپ
نے حضرت امام حسن اور حسین کی طرف اشارہ کیا، جتنے آقا علیہ السلام کی امت کے بچے ہوں گے اور جتنے بلوغت میں پہنچنے سے پہلے پہلے اور بلوغت کے بعد جو 1-2 سال گزرتا ہے، اور جتنے لوگوں کے دلوں کے اندر جذبہ ایمان ہے اور جو لوگ دل کے اندر محبت رسول رکھتے ہیں، امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ کیا ان پر اپنی جان کو قربان کریں گے؟ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی کہ ہم ان پر اپنی جان کو قربان کریں گے اور اسلام پر پہرا دیں گے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ ابا جان، آپ کی امت کی جتنی عورتیں ہیں ان سب عورتوں پر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے اپنی نیکیوں کو قربان کرتی ہے اور اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگی جب تک میرا رب آپ کی امت کی عورتوں کو معاف نہیں فرما دے گا۔ پھر بھی میرے آقا نے سر نہیں اٹھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سر سجدے میں رکھا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، یہ چادر جو میں نے سر پر لے رکھی ہے، آج تک میں نے اس چادر کو اپنے سر سے نہیں اتارا۔ اگر اے میرے رب تو نے میرے ابا جی کی بات کو، دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کیا تو میں اس چادر تطہیر کو اپنے سر سے اتار دوں گی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ہاتھ جو تھا چادر کی طرف بڑھایا، اللہ نے فوراً جبریل کو ارشاد فرمایا زمین پر چلا جا، میرے محبوب کو فرما دے کہ سر سجدے سے اٹھا لے، میں تیری دعا کو قبول بھی کرتا ہوں اور جس طرح تیری بیٹی فاطمہ کہے گی ویسے ہی میں تیری امت کے برتاؤ کروں گا۔ مجھے راضی کرنے کہ رب کو راضی کرنے کے لیے آئے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے آئے تو پھر یہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ، اب لگاؤ نعرہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنا بڑے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو رب کائنات نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ فاطمہ کا دوپٹہ سر سے اترنے سے پہلے پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی چادر تطہیر کو اتار دے۔ اور میری رحمت کو آیا آتی ہے کہ جس نبی کے گھر جبریل بغیر اجازت کے نہیں جاتا، ان کے گھر کی جو بقیسہ تجمل طاہر ان کی بیٹی ہے، وہ اپنے سر سے چادر اتار دے۔ حضرت فاطمہ کا ہاتھ ابھی دوپٹے تک نہیں پہنچا تھا، میرے رب نے حضرت فاطمہ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ تو یہ حکمت تھی معراج شریف کروانے کی، جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار روتے رہے، بار بار گریہ زاری کرتے رہے، تو پھر اللہ نے فرمایا محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلاؤں اور اپنی رحمت کے دریا دکھا دوں کہ محبوب اگر تیری امت کے لوگوں کے گناہ بہت زیادہ ہیں تو میری رحمت کے دریا بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری بات کہ رب کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے، خریدا ہے جنت کے عوض۔ جانیں رب کی، جان جو ہمیں دی رب کی ہے، مگر رب نے دے کے پھر سودا کیا اور فرمایا کہ محبوب
میں نے آپ کی امت کے لوگوں سے سودا کیا ہے کہ ان کی جانیں میں نے لے لی ہے اور ان کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرماؤں گا. اور محبوب آپ سودا کروانے کے درمیان ہیں. آپ کے وسیلہ سے میں نے آپ کی امت سے سودا کیا ہے. اور جو سودا کروانے والا ہوتا ہے وہ مال کو دیکھتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے اور پھر سودا کرتا ہے. فرمایا محبوب میری بارگاہ میں آ جا, جو جنت میں نے تیری امت کے لیے تیار کی ہے اس جنت کو دیکھ لے, اور دیکھ کے پھر تو میری بارگاہ میں اس سودے کو دوبارہ پیش کر اور میں قبول کروں. اور جو مقام اور جو محلات جو انعامات میں نے آپ کی امت کو عطا کرتے ہیں وہ میری بارگاہ میں آ کے سارے کے سارے انعامات اپنی آنکھوں سے آ کے دیکھ جائیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو کل کائنات کا مالک بنایا. حقیقی مالک خدا کی ذات ہے اور مجازی مالک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے. تو جب بندہ کسی علاقے کا حکمران بنتا ہے تو اس علاقے کا دورہ کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ سڑکیں کیسی ہیں. پاکستان کے دیکھیں بجلی نہیں ہے تو دیکھتا ہے کہ حالات کیسے ہیں, لوگ کیسے ہیں, مقامات کیسے ہیں, اور وہاں کے رہنے والے جو مخلوق ہے وہ کیسی ہے. جب رب نے تمام کائنات بنا کے اس کا مالک اپنے محبوب کو بنا دیا اور فرمایا محبوب حقیقی مالک تو میں ہوں اور مجازی مالک میں نے آپ کو بنا دیا ہے. آج رات میری بارگاہ میں آ جا, اپنی ساری سلطنت کا دورہ کر کے اس سلطنت کو بھی جو ہے اپنے قدموں کا شرف عطا فرما دے اور ان کو شرف مل جائے اور ان کو بھی مقام اور درجات مل جائے. آپ قدم اس سلطنت پر رکھیں گے میں ان کو اور مرتبہ اور مقام عطا فرما دوں گا. یہ حکمتیں تھی معراج کی جو رب نے اپنے آخر الزمان نبی کو معراج کروایا. حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں, رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کے راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے معراج کے لیے بلایا اور معراج سے پہلے میرا شق صدر ہوا, سینے کو چاک کیا گیا اور سینے کو چاک کر کے میرے دل کو باہر نکالا گیا اور میں دیکھ رہا تھا اور پھر میرے دل کو چیرا گیا اور پھر اسے پانی کے اندر غسل دیا گیا. میں دیکھ رہا تھا. آپ کی زندگی کا اندازہ کریں. آپ آج لوگ کہتے ہیں ہم نبی جیسے ہیں, نبی ہمارے جیسے ہے. جو کہتا ہے کہ میں نبی جیسا اسے پکڑ لو, لٹاؤ, اس کا سینہ کرو چاک, اس کا دل نکالو باہر, رکھو باہر اور پانی کے ڈبو اسے, دل کو زندہ رہے گا کہ مر جائے گا؟ مر جائے گا. تو پھر نبی جیسا کیسے ہو گیا؟ دل کو باہر نکالا اور دل کو غسل دیا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا. یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے, ایسی زندگی رب کائنات نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. ایسی بات ہے, اتفاق ہے میرے ساتھ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ دل کو نکالا, دل کو غسل دیا گیا اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثم غسل البطن بماء فزمزم. حدیث معراج ہے, بخاری مسلم کے حدیث مبارکہ ہے. میرے آقا فرماتا ہے پھر میرے پیٹ کو غسل دیا گیا. زندگی دیکھیں میرے آقا کی اور مقام دیکھیں اور اپنے عقیدے پر بھی ذرا غور کریں. یہی تو آج اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی جو ہے اپنے روزہ اقدس کے اندر کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے پیٹ کو غسل دیا گیا. آج کسی بندے کا آپریشن ہے نا پینڈس کا, اس کا پیٹ کرو چاک تو پیچھے سے لے کے نا پانی مارو پریشر تو سب کچھ باہر چل جائے گا.
چاہے کوئی مولوی صاحب ہو چاہے کوئی عام بندہ تو روح اس کی نکل جائے گی. یہ جو مولوی بولتے ہیں نا انہیں پکڑو ان کا کرو آپریشن، تمہارو پیچھے سے پانی، دیکھتے ہیں کہ مولوی زندہ رہے گا کہ مر جائے گا؟ مر جائے گا، زندہ کبھی نہیں رہے گا. مگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، میرے دل کو باہر نکالا، درد بھی نہیں ہوئی اور تکلیف بھی نہیں ہوا اور خون بھی نہیں بہا. خون بھی نہیں نکلا، درد بھی نہیں ہوئی، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی. میرے آقا کا دل مبارک باہر نکالا اور غسل بھی دیا گیا، پیٹ کو بھی غسل دیا، زمزم کے پانی کے ساتھ غسل دیا گیا. علماء کرام یہاں پر فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ میرے آقا کے دل میں کوئی کمی تھی. رب کائنات نے زمزم کے پانی میں غسل دے کے اس زمزم کے پانی کو میرے نبی کے بدن مبارک کی نسبت عطا فرمائی اور اس لیے غسل دیا گیا پانی کے اندر تاکہ اس پانی کو میرے نبی کی ساری امت نے پینا ہے. اگر میرے نبی کا لباب تن اگر کلبے کنویں میں ڈال دیا جائے تو وہ بے شفا بن جاتا ہے، اور جو پانی اس کنویں کا پی جائے میرا رب ہر بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے. رب کائنات نے زمزم کے پانی میں غسل دے کے پانی کو یہ مرتبہ مقام عطا فرما دیا. جو بندہ زمزم کا پانی پیے گا اور جو دعا مانگے گا میرا رب اس کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ ثم ملئ ایمانا و حکمتا، فرمایا کہ پھر میرے دل کے اندر حکمتیں بھر دی گئی اور ایمان کو بھر دیا گیا. پہلے کوئی کمی نہیں تھی، پہلے کوئی دیکھیں کہ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں ہر چیز موجود ہوتی ہے مگر پھر بھی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کوئی اور خوبصورت چیز لا کے اپنے گھر میں رکھیں. جس طرح کہ ابھی تک آپ کا مائک ٹھیک نہیں ہوا ہے، غور کریں ذرا کتنی محبت ہے ہمیں اللہ کے گھر سے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارا گھر تو پہلے خوبصورت ہے، ہم اسے اور خوبصورت کریں. تو رب العالمین نے فرمایا میرے نبی کا تو پہلے ہی بڑا مرتبہ اور مقام ہے، میں اپنے نبی کو اور مرتبہ اور مقام عطا فرما دوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب غسل دیا گیا پیٹ کو، دل کو، اور پھر دل کو واپس سینے میں رکھ دیا گیا اور سینے پہ ہاتھ پھیرا، سینہ جس طرح پہلے تھا اسی طرح پھر ہو گیا. یہاں پر 6 ماہ 7 سال 2 سال ہم میڈیسن کھاتے رہتے ہیں، پھر بھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کوئی سخت کام نہیں کرنا. مگر میرے آقا علیہ السلام زندگی کا آپ مطالعہ کریں، میرے نبی نے 3 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا. یہ مقام ہے میرے آقا علیہ السلام کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ثم اوتیت بدابۃ دون البغل و فوق الحمار، فرمایا کہ پھر میرے سامنے سواری کو پیش کیا گیا. اس کی شکل و صورت کیسی تھی؟ وہ خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی. وہ اب یادو، اس کا رنگ سفید تھا. یقال لہ البراق، اس کو براق کہا جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی رفتار کتنی تھی؟ یدعو خطوہ عند اقصی طرفہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک قدم اس کا جہاں ہوتا اور جہاں تک اس کی نگاہ جاتی دوسرا قدم وہاں پر رکھتا تھا. فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِهِ جِبْرَائِیلُ حَتَّى آتَى السَّمَاءَ الدُّنْیَا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر سوار کر دیا گیا، اس براق پر سوار کیا اور جبریل براق کو لے کر جانے والا ہے. اسرافیل علیہ السلام نے 1000 سال عرش کے نیچے رب کی عبادت کی. 1000 سال کے بعد سر سجدے سے اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں دعا مانگی. تو رب نے فرمایا اسرافیل مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اسرافیل نے عرض کی اے میرے رب، جو تو نے آخر و زمان نبی پیدا فرمایا ہے
جب تو اس کو معراج کے لیے بلائے گا، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے اس محبوب علیہ السلام کی سواری کے ساتھ زمین پر جاؤں اور پلان پکڑ کے اس سواری پر رکھوں، اور اپنے قدم جو میرے نبی کے قدم ہیں ان قدموں کو میں اپنے پروں پہ رکھ کے اس سواری پر آخر زمان نبی کو سوار فرماؤں۔ یہ دعا مانگی اسرافیل نے 1000 سال عبادت کرنے کے بعد، رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اسرافیل کی داڑھی سفید تھی، جب وہ سامان لے کے آیا سواری پر رکھنے لگا براق پر، تو میرے آقا نے فرمایا اسرافیل تیری داڑھی سفید ہے، مجھے حیا آتی ہے، لا اس سامان کو میں رکھتا ہوں اوپر۔ اسرافیل نے عرض کی حضور میں بھی یہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگ کے آیا ہوں کہ جب معراج کی رات ہوگی اور آپ کی سواری کا جو پلان ہوگا میں خود اٹھا کے آپ کی سواری پر رکھوں گا، تاکہ میں بھی فخر کروں گا کہ آخر زمان نبی کا میں بھی نوکر بن کے آیا۔ تو پھر میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب پہلا آسمان آیا فاستفتح، جبریل نے دروازہ کھلوایا، تو وقیل من ھذا، اندر سے آواز آئی کہ آنے والا کون ہے؟ تو جبریل نے کہا قال جبرائیل، میں جبریل آیا۔ تو اندر سے جو فرشتہ کھڑا تھا اس نے کہا وقیل من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ میرے ساتھ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پھر اندر سے آواز آئی وقیل قد ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا قال نعم، ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ تو جو فرشتہ دروازے پر کھڑا تھا اس نے وقیل مرحبا بہ فنعم المجیء فجاء ففتح فلما دخلت فاذا هو آدم علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں اس فرشتے نے کہا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ آج ہم جلوس میراج شریف کا نکالیں تو ہم کہیں مرحبا مرحبا مرحبا، تو کئی لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ مرحبا کیوں کہتے ہو، جلوس کیوں نکالتے ہو؟ یہ مرحبا کہنا تو اللہ کے فرشتوں کی سنت ہے۔ اپنے عقیدے پر بھی غور کریں کہ ہم جو اللہ نے ہمیں عقیدہ عطا فرمایا ہے کتنا طیب، طاہر اور پاکیزہ عقیدہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں داخل ہوا پہلے آسمان میں تو وہاں پر